بہت بڑی فوجوں کی طاقت ہوگی، لیکن ہم کو ان سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمارے ساتھ اللہ کی طاقت ہے۔ ہم اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں۔ ہمارے پاس کلمے کی طاقت ہے، ہمارے پاس قرآن کی طاقت ہے، ہمارے پاس رسول اللہ کی سنت کی طاقت ہے۔ ہم کو کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ میں بار بار کہتا ہوں، میری بات بری دکھے گی، مجھے خوشی تو افسوس بھی ہے کہ ہر سال میں دیکھتا ہوں کہ اپنے بچوں کے مستقبل کو بنانے کی فکر، جدوجہد اور تڑپ میں صرف ماں میں دیکھتا ہوں، باپ میں نظر نہیں آتی۔ آج کیوں اس مجمع میں صرف خواتین نظر آ رہے ہیں؟ آئندہ سال سے میں اسی بچے کو داخلہ دوں گا جو بچہ اپنی ماں اور اپنے باپ کے ساتھ آئے گا۔ اگر باپ کے پاس فرصت نہیں ہے اولاد کی تعلیم کے لیے وقت نکالنے کی، تو ہمارے پاس بھی کوئی خواہش نہیں ہے ایسے باپ کے بچوں کو پڑھانے کی۔ ماں باپ کو وقت دینا پڑے گا۔ کیوں صرف ماں ٹھوکریں کھاتے پھرے؟ کیوں صرف ماں ٹھوکر کھاتے پھرے؟ کیوں صرف ماں 2-2 گھنٹے یہاں بیٹھے رہے؟ کیوں صرف ایک ماں اپنے بچے کے مستقبل کی فکر کرے؟ کیا باپ کی ذمہ داری نہیں ہے؟ کیا باپ کی امرت کی ذمہ داری نہیں ہے؟ ہر ذمہ داری آنا چاہیے۔ اور آپ لوگوں سے بھی کہوں گا کہ آپ بھی آئندہ اپنے شوہر کو مجبور کریے کہ وہ آئے، اپنے بچوں کی زندگی اور مستقبل میں شراکت دار بنے، فکر کرے۔ کسی بھی اولاد کی تربیت کی ذمہ داری صرف ماں سے پوری نہیں ہوتی، کسی بھی اولاد کی تربیت کی ذمہ داری صرف باپ سے پوری نہیں ہوتی۔ اولاد کی تربیت کی ذمہ داری ماں اور باپ پہ برابر ہوتی۔ اور آج خیر مجھے خوشی ہے کہ چلو اتنے ماؤں میں تڑپ ہے، جستجو ہے، خواہش ہے اپنے بچوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنا، لیکن ایسے خاندان جو آج بھی علم کی طرف راغب نہیں ہوتے۔ ارے کیوں نہیں جاتے تعلیم کے لیے؟ آج آتے ہیں لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں اکبر صاحب ہم پریشان ہیں، آپ اتنا دیتے ہیں غریبوں کو، ہمارے گھر میں اناج ڈال دیجئے۔ میں پریشان ہوں، کچھ پیسے دے دیجئے۔ ارے میں اناج ڈالوں گا تو کتنے مہینے کا ڈال سکتا ہوں؟ 1 مہینے کا، 2 مہینے کا، 3 مہینے کا، 4 مہینے کا؟ اگر میں پیسے دوں گا تو کتنا دوں گا؟ 1000، 2000، 5000، 10000؟ اور کیا دوں گا؟ کتنے دن 10,000 چلیں گے؟ کتنے دن اناج چلے گا؟ ارے نہ دولت چلے گی نہ اناج چلے گا۔ ارے تم کسی کے سامنے بغیر ہاتھ پھیلائے اپنے ہی علم، اپنی قابلیت، اپنی صلاحیت اور اپنے ہنر کے ذریعے اگر اپنے گھر کو تاحیات چلانا چاہتے ہو، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا کے آراستہ کرنے تیار ہے، ہنر کے زیور سے آراستہ کرنے تیار ہے، صلاحیت دینے تیار ہے۔ آؤ کارچوب کا کام سیکھو، آؤ ایمبرائڈری کا کام سیکھو، آؤ مہندی ڈیزائننگ کا کام سیکھو، آؤ کرٹن میکنگ کا کام سیکھو، آؤ چھوٹے بچوں کے کپڑے بنانے کا ہنر سیکھو، آؤ شرٹ بنانا سیکھو، آؤ شرٹ شلوار سینا سیکھو، ارے آؤ بیوٹیشن کا کورس سیکھو، آؤ نیل پالشنگ سیکھو، آؤ کس طریقے سے دلہن کو سجایا جاتا ہے سیکھو۔ ہم سکھانے تیار ہیں، ایک پیسہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، صرف آؤ ہم سکھائیں گے اور اس کے بعد آپ کما کے اپنی زندگی کو اچھی بناؤ۔ کیا اتنا بھی نہیں کر سکتے؟ کیا اتنا بھی نہیں کر سکتے آپ بتاؤ؟ ارے آج ایک آدمی اپنی طرف سے اپنی قوم اور اپنے حبیب کی امتیوں کے لیے لٹنا تیار ہے، اور یہ قوم
اس کو لوٹنے تیار نہیں ہیں، تو اس سے افسوسناک بات اور کیا ہو سکتی ہے بتائیے؟ ارے آؤ اپنے زندگیوں کو سنوارو، اندھیروں کو نکالو، نئے اجالوں کو لاؤ۔ ارے یہ جدوجہد ہونی چاہیے۔ کئی نوجوانوں کو دیکھتا ہوں، بچوں کو، راتوں میں چبوتروں پہ بیٹھے ہیں، ٹھیٹھی ٹھاٹھا کرتے بیٹھے ہیں، ہنسی مذاق کرتے بیٹھے ہیں۔ ارے پوری جوانی کیا ٹھیٹھی ٹھاٹھا، ہوٹلوں کی چائے نوشی اور آوارہ گردی میں ہی ختم کر دو گے؟ ارے نوجوانی ہے، جوانی ہے، طاقت ہے، قوت ہے، تو اپنے بوڑھے ماں باپ کے لیے کچھ کرو، اپنی بہن کے لیے کچھ کرو، اپنی زندگی کے لیے کچھ کرو۔ کب تک ماں باپ پہ بوجھ بن کے بیٹھے رہو گے نوجوانوں؟ نہ صرف یہاں پھول باغ میں نیک کا سینٹر ہے، پلمبنگ کا کورس کرنا چاہتے ہیں تو وہ کورس کر سکتے ہیں، الیکٹریشین کا کورس وہ کر سکتے ہیں، وہ چھوڑو سول ڈرافٹ شپ کا کورس کر سکتے ہیں، سینے کا کورس، کئی کورسز ہیں نیک میں، اور 3 مہینے کا 6 مہینے کا کورس ہے۔ 3 مہینے تک جائیں گے تو دوپہر کا کھانا بھی دیا جاتا ہے وہاں پہ۔ 3 مہینے کے کورس کے بعد اگر سوئنگ کا کورس کرے تو سوئنگ مشین دی جاتی ہے، پلمبنگ کا کورس کرے تو پلمبنگ کٹ دی جاتی ہے، الیکٹریکل کٹ دی جاتی ہے۔ اس کے بعد میں 18,000 20,000 کی نوکری بھی دی جاتی ہے۔ چلو اگر پھول باغ دور ہے تو یہیں پر ہے نا سیٹون کا سینٹر، چندرائن گٹے میں کیا نہیں ہے؟ سیٹون ہے، نیک ہے، اویسی اسکول آف ایکسیلنس ہے، سب کچھ ہے۔ پھر بھی آج میرا مسلمان سب سے پیچھے کیوں ہے؟ یہ میرا سوال کہ ہمارے پاس شعور نہیں ہے۔ ہم کو آرام کی زندگی چاہیے، راتوں رات دولت مند بن جانا چاہیے، مفلسی ختم ہو جانی چاہیے، خوشحالی آ جانا چاہیے۔ راتوں رات کچھ نہیں ہوتا، راتوں رات کوئی رئیس نہیں بنتا، راتوں رات کوئی امیر نہیں بنتا، راتوں رات کسی کی زندگی میں تبدیلی نہیں آتی۔ ارے پوری زندگی لگانے کے بعد، محنت کے بعد انسان کی زندگی میں تبدیلی آتی ہے۔ کئی نسل ختم ہو جاتے ہیں، 2 3 نسل کی قربانی کے بعد تیسرے چوتھے نسل کو اس کا اجر ملتا ہے۔ اگر آج میں عمر کی اس حد میں اگر آم کا، جام کا، انار کا، جامون کا اگر پودا لگا دوں تو شاید اس پودے کے آم کھانے کو میں زندہ نہ رہوں، شاید اس پودے کے جامون کو کھانے کے لیے میں زندہ نہ رہوں، شاید میں اپنی زندگی میں اس پودے کے جام کو نہ کھا سکوں۔ میں نہ کھاؤں کوئی بات نہیں، لیکن میرے آنے والی نسل تو کیسے بھی وہ اس درخت کا آم کھائے گی، اس درخت کا جام کھائے گی، اس پودے کا جامون کھائے گی نا۔ تو کسی نہ کسی کو تو اٹھ کے کرنا ہوگا، ویسے ہی آپ کو اٹھ کے کرنا ہوگا۔ اگر آپ جدوجہد نہیں کریں گے تو زندگی میں تبدیلی نہیں آئے گی۔ آج ہم ٹھہر کے جذباتی باتیں کرتے ہیں تو لوگوں کو تقریر اچھی دکھتی ہے۔ ارے جذباتی بات نہیں، ارے جذباتی عمل کی ضرورت ہے قوم کو، ہوش مندی کے عمل کی ضرورت ہے۔ ہم کو بے وقوف بنانے والے ان رہنماؤں کی ضرورت نہیں ہے، دھوکہ دینے والے ان خائدین کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم کو دیانتدار، ایماندار، اخلاص کے ساتھ ہمارے زندگیوں میں نئی تبدیلی لانے والے ایسے رہنماؤں کی ضرورت ہے، ایسے مجاہدین کی ضرورت ہے، ایسے خدمت گزاروں کی ضرورت ہے۔ اکبر الدین اویسی سیاست میں ہے تو دنیا کے عزت کے لیے، دنیا کی شہرت کے لیے، دنیا کی دولت کے لیے، دنیا کی پہچان کے لیے نہیں ہے۔ اگر سیاست میں ہے تو اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے ہے۔ دھوکے باز کا نام اکبر الدین اویسی نہیں، بے ایمان کا نام اکبر الدین اویسی نہیں، جھوٹے خواب بیچنے والے سوداگر کا نام اکبر الدین اویسی نہیں ہے۔ اکبر الدین اویسی حق کے لیے جدوجہد کرتا ہے، حق کی آواز بلند کرتا ہے اور آواز
کرتا تھا, ڈرینیج بناتا تھا, پانی کی لائن بچھاتا تھا, لیکن اکبرالدین اویسی نے عوامی زندگی کو ایک نئی سمت دی ہے, نیا راستہ دکھایا ہے, نئی راہ دکھائی ہے کہ تعلیمی ادارے بناؤ, اسکول بناؤ, بچوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرو, خواتین کے روزگار کے لیے سوئنگ سینٹرز بناؤ, نیک بناؤ, اور مہندی ڈیزائننگ یا بیوٹیشن کورس کرو, ایمبرائڈری کا کام سکھاؤ. یہ سمت کو ہم نے دیا. ہر سیاستدان آتا تھا, تقریریں کرتا تھا, ایسا کروں گا ویسا کروں گا بول کر ووٹ لے کر اقتدار کے کرسیوں پہ چمٹ کر بیٹھ جاتا تھا. لیکن اکبرالدین اویسی ویسے رہنما, ویسے قائد کا نام نہیں ہے. میں دیانتداری کے ساتھ کام کرتا ہوں. میری ذمہ داری نہیں ہے کہ مدرسہ بناؤں. ایک ایم ایل اے کا فرض نہیں ہے کہ وہ اپنے جیب سے اسکول بنائے. ایک ایم ایل اے کی ذمہ داری میں نہیں ہے کہ وہ اپنے جیب کے ذریعے اپنی بہنوں, اپنے بچیوں کو ہنر سکھائے. ایم ایل اے کا کام ہے کہ سرکاری اسکیمات کو عوام تک پہنچائے. ایم ایل اے کا کام ہے کہ وہ عوام کا نمائندہ ہے, عوام کی آواز حکومت تک پہنچائے, عوام کی تکلیف اقتدار تک پہنچائے, اور عوام کے لیے جدوجہد کرے, اقتدار پر بیٹھے والے وزراؤں کے سامنے جدوجہد کرے. لیکن اکبرالدین اویسی اقتدار کے گریبان کو پکڑ کر اپنے حق کو طلب کرتا ہے تو اقتدار میں اپنی ناانصافی کی آوازوں کو گنجاتا ہے, تو اقتدار کو اپنے سامنے جھکنے پر مجبور بھی کرتا ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ اکبرالدین اویسی اپنے جیب سے, اپنی ذات سے بھی کام کرتا ہے, قوم کی خوشحالی کے لیے, ان کی ترقی کے لیے. کیا کوئی ہے ایسا؟ ارے دو لوگ ایم ایل اے بن کر جیب میں پیسہ لے کر کما کے چلے جاتے ہیں. اکبرالدین اویسی عوامی زندگی میں مسلمانوں سے ضرور کمانے آیا ہے. ہاں میں ضرور کمانے آیا ہوں آپ سے, لیکن میری کمائی کا ارادہ کچھ اور ہے. کسی کی کمائی دولت ہے, کسی کی کمائی زمین ہے, کسی کی کمائی اپنے بچوں کا مستقبل ہے. تو میری کمائی بس میری آخرت کو سنوارنا ہے آپ کی خدمت کرتے ہوئے. یہی میں چاہتا ہوں آپ سے, اور کچھ نہیں. خدا را اس بات کو سمجھو, دنیا میں دولت مند بہت ہیں, لیکن اللہ نے ان دولت مندوں کو دل نہیں دیا. دولت بے شمار ہے, مگر خیرات کرنے کا دل نہیں ہے, خیر کرنے کا دل نہیں ہے, دینے کا دل نہیں ہے, بانٹنے کا دل نہیں ہے, تبدیلی لانے کا دل نہیں ہے. اکبرالدین اویسی کے پاس الحمدللہ دولت ہے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ نہیں ہے, ہاں ہے, لیکن میں جتنی دولت اپنی اولاد کے لیے چھوڑ کر جاؤں گا, اس سے زیادہ دولت میں نے مسلمانوں کے نام کر دی ہے, آج چھوڑ کر چلا جاؤں گا. میرے خود کے اثاثے اتنے نہیں ہیں جتنے اثاثوں کی قیمت و لاگت سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کے اثاثوں کی ہے. میرے پاس جتنے بھی گھر ہیں, جتنے فلیٹ ہے, زمین ہے, جو بھی ہے, اس سب کو ایک جگہ کر دیے گے نا آپ, تو میرے پاس اگر 25 ہے تو سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کے پاس 200 ہے. یہ تناسب ہے. یہ عمارت اگر یہ زمین خرید کے بنائے آج کی تاریخ تو قریب 10 کروڑ لگ جائیں گے اس عمارت کو زمین خرید کے بنانے. بابا نگر میں وہ بھی ایک 10 کروڑ کی عمارت, نشیمن نگر میں 5 سے 7 کروڑ کی عمارت, سالم چوک ہیلتھ سینٹر وہ زمین وہ عمارت قریب 3 کروڑ کی. وہ یتیم خانے کے لیے زمین لیا تھا, وہ زمین 11,000
स्क्वायर फीट करीब 15 करोड़ की जमीन और एक सालाना मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट के नाम पे जमीन खरीदी, वो है करीब 8 करोड़ की। फिर नरकी फूलबाग का स्कूल, वो भी है 10 करोड़ का। और फिर अंबरपेट का स्कूल 4 करोड़ का। और उसके बाद आज मुझे गोलियां लगी थी, आपको याद होगा, मैं बीमार था, मुझे नहीं मालूम था कि मैं जिंदा भी रहूंगा या मर जाऊंगा। तो मुझे एक ही फिक्र खाई जाती थी कि अगर मैं मर गया, मेरे बच्चे तो जी लेंगे, मेरी बीवी देख लेगी, मेरा भाई देख लेगा, और अगर कोई ना देखे तो मेरा अल्लाह जरूर मेरे बच्चों को देखेगा। लेकिन मुझे फिक्र थी कि मेरे नशीमन नगर के स्कूल में, मेरे अंबरपेट के स्कूल में, मेरे जमाल कॉलोनी के स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को कौन देखेगा, उनका क्या होगा, वो फिक्र खाई जाती थी। अरे मैं आज कह रहा हूं, मेरी औलाद की मौजूदगी में कह रहा हूं, मैं मरने के बाद मेरे मदरसों को चलाने की जिम्मेदारी मेरी औलाद को भी मैं देकर नहीं जा रहा हूं। मेरे मरने के बाद भी मेरे स्कूल चलते रहेंगे, मेरी औलाद कुछ करे या न करे, मैं ऐसा इंतजाम कर चुका हूं कि महाना 20 लाख रुपया मेरे सारे मदरसों को आता है और मेरे मरने के बाद भी आता रहेगा। मेरी औलाद का मोहताज ही नहीं रहेगा मेरा मदरसा। अरे ये काम हमने किया, अरे ये फिक्र है कौम की, अपने से गरीब मासूम अवाम की। करना है आपके लिए, कुछ करके जाना है। बस अल्लाह से दुआ है कि आंख बंद होने से पहले ओवैसी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे को अल्लाह मुझे IAS या IPS बनता हुआ दिखा दे। मुझे मेरे स्कूल में पढ़ने वाले गरीब मां के बच्चे को डॉक्टर बनता हुआ दिखा दे, इंजीनियर बनता हुआ दिखा दे, तो बस मेरी जिंदगी कामयाब हो गई, मैं समझूंगा। अल्लाह को मुझे मौत देना है तो अल्लाह मुझे मौत दे दे, बस इतनी मोहल्लत दे दे कि मैं अपने मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को काबिल बनता हुआ देख लूं। उसके बाद कोई हसरत नहीं किसी चीज। अरे MLAs तो बहुत आएंगे, बनेंगे, चले जाएंगे। हिंदुस्तान को आजाद होकर 70 बरस हो गए। 50 बरस पहले MLA का क्या नाम था आपको मालूम? मुझे भी नहीं मालूम। 20-25 बरस कौन थे मालूम हो सकता है? मैं भी मर जाऊंगा तो एक नस्ल के बाद दूसरी नस्ल मेरे नाम को भी नहीं जानेगी, लेकिन अकबरुद्दीन ओवैसी का नाम रोज़े क़यामत तक जिंदा रहेगा। जब तक ये इमारत खड़ी रहेगी मेरा नाम जिंदा रहेगा, आपका इत्तेहाद, आपकी दुआएं जिंदा रहेगी। ऐसा कुछ करो, ऐसा कुछ करो, और अगर ऐसा कुछ करने को जमीन पे उतार के मुसीबतों को दूर करेगा, गैरी मदद करे। खुदा रहा मेरे भाई, समझो इस बात को, समझो मेरे भाई। आज मैं इतना चीख रहा हूं, चिल्ला रहा हूं, तो अपने लिए नहीं, मैं चीख रहा हूं, चिल्ला रहा हूं तो मेरे हबीब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए, उनके गुलामों के गुलामों के गुलामों के, अपने लिए नहीं। अरे मैं चाहता हूं, ख्वाहिश है कि जो कुछ मेरे पास है मैं कुर्बान कर दूं इस मुसलमानों के नाम। अरे मैं अपनी जिस्म की चमड़ी भी खींच कर, अपनी इस मासूम औलाद के जिस्म की चमड़ी भी अगर खींच के आपके कदमों की नजर कर दूं तो कम है उसके लिए जो आपने मेरे हयात के लिए, मेरे हमले के बाद दुआएं की थी। मैं उस दुआओं का हक अपनी चमड़ी को आपके कदमों की नजर करके भी अदा नहीं कर सकता। अरे मैं जिंदा हूं, हर 6 महीने 3 महीने में लंदन जाता हूं, इलाज कराता हूं, ऑपरेशन कराता हूं, खून डलवाता हूं, आयरन डलवाता हूं। पहले तो भी कम से कम 6-6 महीने थे, अब तो हर 2 महीने में एक मर्तबा आयरन डालना पड़ा। आयरन कम हो जाता है तो मुझे दिखाई नहीं देता,
आयरन कम हो जाता है तो चलते चलते गिर जाता है, थरथराहट होती है, गुर्दे खराब है, अंतड़ियां चिपकी हुई है, लेकिन फिर भी जिंदा हूं। तो क्यों हूं? अरे आपकी दुआओं की वजह से जिंदा हूं, आपकी दुआओं की वजह से जिंदा हूं। और हर उस मुसलमान जिसने मेरी औलाद को यतीम होने से बचाया, मेरी हयात के लिए दुआ की, अकबरुद्दीन ओवैसी उस मुसलमान के एहसानों तले दबा हुआ है। उस एहसान का बदला मैं कभी अदा नहीं कर सकता। वही है जो आज इतना करता हूं। अपने बेटे से भी कहा, मियां तुमको अच्छी तालीम देना मेरी जिम्मेदारी, अच्छा इंसान बनाना मेरी जिम्मेदारी, काबिलियत देना बाप की हैसियत से मेरी जिम्मेदारी, मगर दौलत कमाना, ऐसे मदरसे बनाना, कुछ करना, ये तुम्हारी जिम्मेदारी, मेरी नहीं। मगर ये जरूर कहूंगा कि तुम्हारे बाप ने इतने मदरसे बनाए, तो अब तुम पे लाजिम हो गया कि तुमको भी इसके बराबर या इससे ज्यादा मदरसे बनाने पड़े। अपनी आवाम को, अपने मुसलमानों को कर्ज में डूबे हुए हैं, मौला उनके कर्ज को खत्म करवा दे, कर्जों को माफ करवा दे, कर्ज को अदा करने की तौफीक, सलाहियत व इस्तिताअत को पैदा कर। ऐ मौला हम में जो बीमार हैं, ऐ अल्लाह उन बीमारों को शिफाए कामिला अता, बीमारों को शिफाए कामिला अता फरमा। ऐ अल्लाह हमारे ऊपर, हमारे जिन जिन के माँ बाप जिंदा हैं, ऐ अल्लाह हमारे माँ बाप को सेहत व आफियत से रख। ऐ अल्लाह हमारे सरों पे हमारे माँ बाप के साये को कायम व दायम रख। ऐ अल्लाह जिनके माँ बाप जिंदा नहीं हैं, अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं, और जो बच्चे यतीम हैं, जिनका कोई सहारा नहीं है, ऐ अल्लाह उन यतीम बच्चों, ऐ अल्लाह उन मरहूम माँ बाप, जितने हमारे माँ बाप दुनिया में नहीं है, जिनके भी ऐ अल्लाह जो अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, ऐ अल्लाह तू इनकी मग़फ़िरत फरमा, ऐ अल्लाह तू इनकी मग़फ़िरत फरमा, ऐ अल्लाह तू इनके गुनाहों को माफ फरमा, ऐ अल्लाह तू इनके गुनाहों को माफ फरमा, ऐ अल्लाह तू जन्नत में उन सबको आला मुक़ाम अता फरमा। ऐ अल्लाह हमारे नौजवान बच्चों की हिफाजत फरमा, ऐ अल्लाह हमारे बच्चियों की हिफाजत फरमा, हमारी माँ बहनों की हिफाजत फरमा, हमारी बच्चियां जो घरों में हैं, जिनकी शादियां नहीं हो रही है, ऐ अल्लाह इनकी शादियां करवा दे, ऐ अल्लाह इनकी शादियां करवा दे। ऐ अल्लाह हमारे बच्चे, हमारे भाई जो बेरोजगार हैं, इनको रोजगार अता फरमा, इनको रोजगार अता फरमा। ऐ अल्लाह हमारे बच्चे जो तालीम हासिल कर रहे हैं, मौला ऐ अल्लाह इनके तालीम में तो इनको बड़ी कामयाबी और कामरानी अता फरमा। ऐ अल्लाह हमारे जो भी भाई या बहन या हमारे जो भी रिश्तेदार व अक़ारिब या मुसलमान जो बेकसूर हैं, जेलों में महरूस हैं, ऐ अल्लाह इन बेकसूर महरूसीन की रिहाई अमल में करवा दे। ऐ अल्लाह तो हम मुसलमानों को इंसाफ दिला। ऐ अल्लाह हमारे पास तो कुछ नहीं है, ऐ अल्लाह हम तेरे नाम लेवा हैं, हम पर सारा जुल्म है, तो इसलिए कि हम तेरे हबीब का नाम लेते हैं, तेरा नाम लेते हैं, सिर्फ इसलिए जुल्म है हम पर कि हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कलमा पढ़ते हैं, तो लोग हम पे जुल्म कर रहे हैं, जियादती कर रहे हैं, हमारे गलों को काट रहे हैं, हमारी इज्जतों को लूट रहे हैं, मौला हमारे बच्चों को जेल में डाल रहे हैं। ऐ मौला हमारे पास तो कुछ नहीं है, बस हम तेरे नाम लेवा है, ऐ अल्लाह हमारी हिफाजत फरमा दे। ऐ अल्लाह ऐसे जालिमों का खातिमा कर दे। आजू बाजू वालों से तस्दीक कराइए। हटो नजम साहब, सामने रहे तो कैसा देखेंगे? हटो आप पीछे हटो और पीछे हटो, आजम पीछे हटो पीछे, आप लोग ऐसा देखेंगे, पीछे कूदो।